بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کی فضیلت اور کون سے بہترین اعمال کرے، اہم بیان ہے۔ اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہم نے رمضان میں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا ہے کہ رمضان میں کون سے اعمال کرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانے کھلانے کا مطلب نہیں ہے۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر اور ثواب دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں شرکا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسرے 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ رمضان کی فضیلت تھی۔ اب آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو رمضان میں کن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہے کہ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ نہیں ہے۔ پہلے 2 چیزیں تم اپنے رب کو راضی کرو اور کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت زیادہ کرو، اور دوسری 2 چیزیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ تو کلمہ طیبہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسا دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ کا ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، تو کوئی دعا یا ذکر محسوس چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے
رمضان شریف میں آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت ورد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ورد ہوا ہے جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا کہ جن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، وہ جنت کا حصول ہے اور دوزخ سے امن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی جہنم سے بچائے اور آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو بھی جہنم سے نجات دلائے، اور ہم کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی۔ عید کی رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے کہ جس نے میری رضا کے لیے روزے رکھے میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو بھی شامل کرے اور ہمیں بھی صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔